لیکن عمران خان نے کہا میں ان کا سامنا کروں گا. وہ تو ان ناجائز کیسز کا بھی سامنا کریں، لیکن ان کا جو کہتے ہیں یہ اہم کیس یہ تھا کہ ایسی یہ ترمیم لے کر آئے ہیں نیب کی لاز کے اندر، جس میں ایک ایک کر کے ان کی ذاتی طور پہ ان کو ریلیف مل گیا. ذاتی وہ کیس ہی ایسے انہوں نے امینڈمنٹس کیے ہیں. نواز شریف بھی نکل گیا. یہ پرسنلائزڈ قسم کی امینڈمنٹس تھی. تو عمران خان نے اس کے اوپر کیس کیا تھا. لیکن ججز کا خیال جو ہم نے آج سنا ہے، ایک دو چیزیں تو مجھے شاید دیکھیں میں تو لیگلی نہیں سمجھ سکتی، ہم صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. میرا تو پہلا تجربہ ہے یا دوسرا تیسرا چوتھا دن ہوگا. لیکن مجھے ذرا حیرانگی ہوئی تھی، کیونکہ وہ جج صاحب کہہ رہے تھے، ایک جج نے کہا یا میں غلط سمجھی ہوں گی، کہ اگر آپ کے پاس گھڑی ہے نا رولیکس کی گھڑی، وہ اس کو کہہ رہے تھے ہمارے لائر کو خواجہ حارث کو، ان کو کہہ رہے تھے کہ جو تم نے رولکس کی گھڑی جو اگر تمہارا بھائی تمہیں دیتا ہے، چیف جسٹس نے کہا، تو تم نے اس کا جواب دینا ہے، بھائی نے نہیں دینا. یہ مجھے نئی چیز یہ تو چیف جسٹس نے بات کی تھی. حالانکہ پھر جو یہ سارے پارلیمنٹیرینز ہیں، پھر یہ بیوی بچوں کے اثاثے کیوں دیتے ہیں؟ پھر نہ جمع کریں ای سی پی میں. اچھا یہ الیکشن کمیشن میں نہیں جمع کراتے، پھر وہ بھی بند کرا دیں. پھر یہ تو بے نامی جس کو کہتے ہیں، وہ تو پھر وہ سسٹم ہی ختم ہو جائے گا. لیکن سمجھ تو میرے خیال میں ہم سب کو آ رہی تھی. ہم بھی ذرا تھوڑا سا بڑا اچھا تھا یہ کیس ہمارے لیے، ایجوکیشنل تھا. پاکستانی، میں لائر تو نہیں ہے لیکن ہم پاکستانی تو ہیں. یہ دیکھیں یہ پبلک انٹرسٹ کا کیس تھا، اور عمران خان جو کہہ رہے تھے کہ یہ تو منی لانڈرنگ کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اپنی لانڈرنگ کر لی ہے. یہ جو نیب کی ترامیم آئی ہیں، اس سے لوگوں کی لانڈری ہو گئی ہے، صاف ستھرے ہو کے نکل آئے ہیں. اچھا علیمہ خان صاحب، آج ہم نے دیکھا اور سنا بھی کہ ججز صاحبان بار بار یہ بات کہہ رہے تھے، یہ ریمارکس دے رہے تھے کہ سب کو بیٹھنا چاہیے، مل بیٹھ کر تمام سیاسی جماعتوں کو آگے بڑھنا چاہیے، وے فارورڈ نکالنا چاہیے. تو کیا آپ کو لگتا ہے خان صاحب اس پر عمل کریں گے؟ نہیں، کس چیز کے لیے؟ ملک کو آگے چلانے کے لیے، کیسے؟ جمہوریت کو آگے چلانے کے لیے. جمہوریت کس چیز کو کہتے ہیں؟ جمہوریت وہ نہیں ہوتی کہ جو لوگوں کا جن پہ لوگوں نے اعتماد کیا ہے وہ پارلیمنٹ میں جا کر بیٹھے، اس کو جمہوریت کہتے ہیں نا. دیکھیں اصل میں جمہوریت ہے، لوگ ہیں، انسان، جن کو انہوں نے ووٹ دیا وہ تم نے چوری کر لیا. اب آپ کہہ رہے ہو کہ جو چور ہے اس کے ساتھ جا کر بیٹھ کے، میں پاکستانی ہوں کہ نہیں، میں پولیٹیکل بات نہیں کرتی، میں پاکستانی، میرا ووٹ چوری ہوا ہے. اگر میں ایک 119 NA کے اندر ووٹ ڈالا ہے اور میرا آپ چوری کر کے لے جائیں، میں نے تو ان کو ووٹ نہیں دیا. اب مریم نواز کو میں نے ووٹ نہیں ڈالا تھا. اب اگر وہ جا کر اوپر چڑھ کے بیٹھ جائے، میرا اعتماد نہیں ہے. اب تو اعتماد لوگوں کا ہونا ہے، یہ صرف پارلیمنٹیرینز کا نہیں ہونا، ہم لوگوں کا اعتماد چاہیے ان سب کو. اور یہ اگر چوری کر کے اگر عمران خان کا سارا ووٹ لے کر بیٹھ جائیں، آئندہ اگر آپ کا فون جب چوری ہوگا، آپ پہلے اس کے ساتھ مل بیٹھنا، آئندہ اپنا فون واپس نہ مانگنا اور نہ ہی کیس درج کرا ویسے دینا. میڈم آج عمران خان صاحب نے 45 جو فارم ہے، 45 فارم کا بھی تذکرہ کیا کمرہ عدالت میں قاضی صاحب کے سامنے. فارم 45 کے تحت یہ حکومت آئی، تو اس سے کیا امید ہے واقعی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فارم 47 سے آئی ہے ان کی مورل اتھارٹی نہیں ہے، ان کے پاس جواز نہیں ہے، کہ لوگوں کا کانفیڈنس ان میں نہیں ہے، اس لیے یہ کاروبار ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. لوگوں کا جب اعتماد ہوگا اپنے کہ ہمارے الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے، چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے، تو پھر ان کا بزنس کانفیڈنس آئے گا اور پھر انویسٹمنٹ آئے گی. جب تک انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، کاروبار نہیں ہوگا، اکانومی نہیں بڑھے گی، امپلائمنٹ نہیں ہوگی. اچھا عمران یہ تو کامن، یہ تو کیا کہتے ہیں، اکنامکس کی یہ بیسکس عمران ہیں. خان صاحب نے ایک موقع پر کہا کہ ججز کو کہا کہ آپ کے اوپر اعتماد ہے، میرا بھی اور تمام دیکھنے والوں کا بھی اور پورے پاکستانیوں کا. اس کے اوپر ججز نے کہا کہ ہمارے اوپر اعتماد نہیں، بلکہ ہم لوگ تو اگر ملک کو کچھ ہوا تو سیاستدان ہی اس کے ذمہ دار ہوں گے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ نہیں، وہ مل بیٹھ بالکل کے نہیں، وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اب یہ مل بیٹھنے کا کیا اس کا تعلق ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، سیاستدانوں کا قصور ہوگا، ججز نے صحیح بات کی ہے. لیکن جب وہ آپ کا چوری کر کے آپ مل بیٹھ کے، آپ کیا کہہ رہے ہو؟ میں آپ سے دوبارہ سوال پوچھوں، آپ کا جب آئندہ کوئی فون چوری کرے گا، آپ اس کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کرنا آئندہ، اور فون واپس نہ مانگنا.
ये आपको इजाजत नहीं होगी। अब मैं अभी आपका फोन चोरी जो करेगा उसके साथ मिल के बैठना और फोन वापस नहीं ले सकते। हाँ, ये है कि अगर वो सारा मैंडेट वापस कर दें, चोरी शुदा मैंडेट वापस कर दें और फिर आके बैठें, क्योंकि देखें फिर वो असलियत में बैठेंगे। फिर शहबाज शरीफ आके बैठेगा 17 सीटों के साथ, मरियम नवाज आके बैठेगी 25 सीटों के साथ, और जो पीपल्स पार्टी ने भी लीनियत 11 सीटें वो भी वापस कर दें, और जो वो आईपीपी क्या थी, वो आईपीपी थी, वो भी 2 सीटें लेकर, वो उन्होंने तो सही डाका डाला था, उनको तो कोई जानता भी नहीं था वो। अच्छा, ये सारे जो चोर हैं ये सीटें अपनी वापस कर दें, यकीन करें हम सारे पाकिस्तानी उनके साथ बैठ जाएंगे। इमरान खान अलहदा छोड़ें, हम सब उनके साथ बैठ जाएंगे। जजेस ने कहा कि हम आखिरी पहले ऑप्शन वापस करें। जजेस ने कहा कि हम आखिरी ऑप्शन, अगर हम भी फेल हो गए तो फिर क्या होगा, यानी कि जजेस अपनी लाचारी का इजहार कर रहे हैं। मुझे तो नहीं समझ आई उनका क्या मतलब था इससे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो वो आखिरी दरवाजा है जिससे हम इंसाफ मांगते हैं। अगर वो बेबस महसूस करेंगे फिर हम लोग कहाँ जाएंगे ये हमें भी नहीं पता। अच्छा, खान साहब आज उस वक्त कहते लगे वहाँ पर बुकला हजरात हंसते रहे जब खान साहब ने अचानक कहा कि मैं आप तमाम तर लोगों से बड़ा हूँ, यानी जज साहब की साहिबान की जानिब इशारा कर रहे थे, तो किस तराजुर में बात कर रहे थे कि मैं आप सबसे बड़ा हूँ, किस उम्र के लिहाज से? वो जजेस की रिटायरमेंट एज क्या है? 65 साल। हाँ? 63, हाँ। तो फिर इमरान खान तो बड़े ही हुए ना, वो 6-7 साल बड़े हैं। काजी फाइजा साहब आज नहीं बोले, लेकिन जब सैफर की बात हुई तो काजी फाइजा ने टोक दिया इमरान खान को। ये क्या वजह थी? पूरी समाज पे नहीं बोले लेकिन सैफर पे वो टोक दिया उन्होंने। क्योंकि डोनाल्ड लू और बाजवा साहब का नाम आ जाता। तुम भी नहीं, आप भी नहीं चला सकोगे डोनाल्ड लू और बाजवा का नाम। हलीमा खान साहब, इमरान खान साहब वाकई बड़े लग रहे, छोटे लग रहे थे, बड़े लग रहे थे क्योंकि वो तो बड़े हैं लेकिन छोटे लग रहे थे। अच्छा, लास्टली वो आपको पता होगा। आखिरी सवाल के जरा व्यूअर्स को बता दीजिए, खान साहब आज लग कैसे रहे थे, क्योंकि लोग तो नहीं देख सके खान साहब। आप नहीं गए थे वहाँ? हम तो थे, लेकिन जो लोग इस वक्त आपकी बात ये थी हलीमा खान, और ये है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मंजर, जहां पर बहुत ही अहम पेशी हुई है और जहां पर इमरान खान ने तकरीबन 30 मिनट से ज़्यादा दलाइल दिए हैं, और उनके दलाइल का मकसद ये था कि जजेस को आगाह किया जाए कि पाकिस्तान के असल मसले क्या हैं और पाकिस्तान की असल प्रॉब्लम्स क्या हैं। लेकिन जजेस उनको बार बार यही कहते रहे कि आप जो हम हमारे सामने केस है उस पर बात कीजिए, और कोर्ट कहती भी ऐसे है कि आप अगर कोई बंदा सही बात भी कर रहा है तो वो जजेस बार बार बोलेंगे कि आप केस के बारे में बात करें, कोई गैर ज़रूरी बात ना करें। और इसी तरह अभी आपने हलीमा खान साहिबा की बात सुनी, और यही इस टाइम जो सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी है वो भी काफ़ी सख्त कर दी गई है।